کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اخبارات میں یا ٹی وی چینلز پر کوئی تلاش گمشدہ کا اشتہار نہیں دینا چاہیے؟ مطلب وہ والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنایا تھا، یا سانحہ کوئٹہ والے تحقیقاتی کمیشن کا فیصلہ سنایا تھا، اور نہ جنرل فیض حمید کو بخشا تھا، نہ چودھری نثار کو بخشا تھا، نہ نواز شریف کو بخشا تھا، نہ عمران خان کو بخشا تھا، اور نہ اپنے جنرل باجوہ صاحب کو بخشا تھا، وہ والے فائز عیسیٰ صاحب کہاں گئے؟ پتہ نہیں کہاں گئے، کسی کو ملے تو کم از کم پہنچا کر شکریہ کا موقع ہی دے دے۔ اب دیکھیں کہ جو فل کورٹ کا اجلاس ہوا تھا، جب وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد، تو اس میں قاضی صاحب کی سربراہی میں فل کورٹ نے اپنے جو اعلامیہ جاری کیا تھا اس میں ایک بات کہی تھی، جس کا شہباز شریف صاحب نے بڑا ہی زبردست جواب بھجوا دیا ہے عدالت کو۔ تو چیف جسٹس صاحب کی صدارت میں ہونے والے فل کورٹ اجلاس کے اعلامیے نے کہا تھا کہ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، ایگزیکٹو کی جانب سے عدالتی کاموں میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایگزیکٹو پر زور ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایگزیکٹو تو پاکستان کی وہ ہے جسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس 20 سال سے طلب کر رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرا ہو، اور ایگزیکٹو کے نمائندگان آ کر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بھائی جان جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ہمیں تم معافی دے دے۔ بیریا ٹاؤن کے کیسز میں عدالتوں ایگزیکٹو کو بلاتی ہیں، اور ایگزیکٹو آ کر عدالت میں ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ جناب ہمارے بس سے باہر ہے، ہمیں معافی دے دیں۔ عدالتیں پھر خود بلاتی ہیں خفیہ اداروں کے سربراہوں کو، خفیہ اداروں کے اہلکاروں کو، ان کے وکلاء کو، اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتی ہیں، وزارت دفاع کو بلاتی ہیں، سیکٹری دفاع کو بلاتی ہیں، لیکن سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹو کا تو کوئی پلر، کوئی ستون، وزیر اعظم سے لے کے سیکٹری دفاع تک اور اٹارنی جنرل آف پاکستان یا ایڈوکیٹ جنرلز تمام صوبوں سب کے سب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بھائی ہماری تو وہ نہیں مانتے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان کے چیف جسٹس رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، انہوں نے عمران خان دور میں بیرسٹر فروغ نسیم کے ذریعے جو ان پر کیس راول پنڈی نے کروایا تھا، اس کیس کو انہوں نے بھگتا ہے، وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی ننے منے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ وہ ایک سینئر جج ہیں، وہ ایک سینئر قانون دان ہیں، وہ اتنے سال اخبارات میں پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پر جو قدغنیں ہیں ان پر لکھتے رہے ہیں، آرٹیکلز لکھتے رہے ہیں، وہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے نظام قانون پر۔ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وزیر اعظم جس کو انہوں نے بلایا ہے اور جس کے ساتھ مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا ہے، جس کو پورا اعتماد دیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ہی دور میں ججوں کے برادر نسبتی اغوا ہوتے رہے، جب تم جج تھے، جب تم وزیر اعظم تھے پی ڈی ایم دور میں، ٹھیک ہے تمہارے ہی دور میں ججوں کے کمروں سے خفیہ کیمرے نکلتے رہے، تمہارے ہی دور میں ججوں کے فون ٹیپ ہوتے رہے، اور مجھے پتا ہے کہ تمہارا بس نہیں چلتا، لیکن پھر بھی میں تمہیں ہی بلا رہا ہوں، تمہیں ہی آتھورائز کر رہا ہوں کہ یار یہ میرے جج ہیں، یہ ذرا شور کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، تو ان کو کوئی چپ کرانے کے لیے تم کوئی چوسنی دے دو۔ اور وزیر اعظم نے تصدق حسین جیلانی نامی چوسنی دے دی ہے 6 ججز کو بہلانے کے لیے۔ اب 6 ججز بہلتے ہیں یا نہیں یہ تو وی یٹ ہیو ٹو سی، لیکن بہرحال جو نقطہ اٹھایا ہے فل کورٹ کے اعلامیے میں، اٹھایا تھا سپریم کورٹ نے کہ جناب ایگزیکٹو کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب ایگزیکٹو کے منہ پر رکھ کر جو چپیڑ ماری تھی اصل میں وہ ایگزیکٹو کی تو نہیں تھی، آپ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ خفیہ اداروں کی مداخلت برداشت نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ آپ میں اتنا پتا نہیں ہے؟ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اپنے عہدے کا، اپنی کرسی کا ہی تھوڑا لحاظ کر لیں۔ اپنا وہ جو پرانا آپ کا جو ایک ٹریک ریکارڈ تھا، آپ قاضی عیسیٰ کے بیٹے ہیں، قائد اعظم کے دست راست کے بیٹے ہیں، آپ لوگوں کو انٹرویوز دیتے ہیں، نہیں تھکتے، قیوم صدیقی صاحب جیسے لوگوں کو آپ انٹرویوز دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں ایک عظیم خانوادے سے میرا تعلق ہے، میرے والد کا تحریک آزادی میں کردار ہے۔ بالکل آپ کے والد صاحب کا تحریک آزادی میں بہت کردار ہے، بالکل آپ کے والد صاحب کا جمہوریت کی جڑوں کو بر صغیر پاک و ہند میں مضبوط کرنے میں بہت کردار ہے۔ بالکل آپ ایک عظیم انسان کے بیٹے ہیں، آپ خود بھی ایک عظیم انسان ہیں، ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، آپ کی ایک سٹرگل ہے، آپ نے راول پنڈی کے خلاف ماضی میں آپ لڑتے رہے ہیں، فیض آباد دھرنا کمیشن کے بعد آپ کو جس طرح سے تنگ کیا گیا کئی سال تک آپ برداشت کرتے رہے، وہ سب کچھ، آپ کی بیوی کو عدالتوں میں بلایا گیا، آپ کے بچوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، آپ
کو سپریم کورٹ سے نکالنے کی کوشش کی گئی، آپ چٹان کی طرح ڈٹے رہے، آپ ایک عظیم انسان ہیں، آپ کی عظمت اور آپ کی ضرورت کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اب کیا ہوا؟ ہم ہوئے وہ دن جب پسینہ گلاب تھا. یعنی اب ہم کیا سمجھیں کہ چونکہ عمران خان آپ کے خلاف استعمال ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ کے طور پر استعمال ہوتے رہے، تو اب آپ عمران خان پر اپنا گرج نکالنا کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان ایک سٹوج تھے. وہ بیرسٹر فروغ نسیم جو عمران خان کے وزیر قانون تھے، وہ عمران خان کو تو کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے. وہ راولپنڈی جاتے تھے، وہاں سے بریفنگ دیتے تھے، وہاں سے جو آرڈر ملتے تھے ان کے مطابق وہ آپ پر کیس چلاتے تھے اور آپ کے خلاف ریفرنس دائر ہوتے تھے اور آپ کو سزا سنانے اور سپریم کورٹ سے نکالنے کی کوششیں ہوتی تھیں. اس وقت جو ہوتا تھا وہ بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی ایما پر ہوتا تھا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی راولپنڈی کی ایما پر ہی ہو رہا ہے. اور یہ جو 6 ججز جو دہائی دے رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو آپ لوگ کھڑے تھے. اپنے خلاف ظلم تھا تو آپ لوگ کھڑے تھے. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آج جب آپ کے 6 بیٹی بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے، اور آپ نے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہی کے ہاتھ میں ڈگڈگی دے دی ہے کہ بھائی یہ لو، تم جانو اور تمہارا کام جانے، ہم چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی اب آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں بقول عمران خان صاحب کے. اب جو آپ نے کہا کہ ایگزیکٹو کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، تو شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے منہ پر چپیڑ بھی بڑی زبردست ماری ہے پاکستان کی جوڈیشل اٹانومی کے منہ پر. پاکستان میں جو آئین جو جوڈیشری کو سوورینٹی دیتا ہے، اس سوورینٹی کے منہ پر چپیڑ ماری ہے شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت وفاقی کابینہ نے. اپنے اعلامیے میں 2 ٹوک لفظوں میں آپ لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ جو ججز نے جو الزام لگایا ہے خط میں، جن واقعات کا ذکر کیا ہے، ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں. ساتھ ہی جو تحقیقاتی کمیشن تو بنا دیا، یعنی آپ حکومت کی میلافائڈ انٹینشنز کو یہاں سے ذرا دیکھ لیں کہ جوڈیشل کمیشن تو انہوں نے آپ کے کہنے پہ بنا دیا جسٹس تصدق حسین جیلانی کی زیر قیادت، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنا جو دل تھا وہ بھی رکھ دیا ہے آپ کے سامنے. اپنا جو انٹینشنز تھی، جو ان کے دل میں بات تھی، وہ انہوں نے دل میں نہیں رکھی، زبان پر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو الزامات لگائے گئے، یعنی یہ نہیں کہ جو ججز کہہ رہے ہیں، معزز ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم ان کے بات کی نفی کرتے ہیں. تاہم ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں. اب جوڈیشل کمیشن بنایا کس پر مبنی ہے؟ تصدق حسین جیلانی پر. تصدق حسین جیلانی کو جب کلبھوشن کا کیس گیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو پاکستان کا وکیل کی طرف سے جو جج تھا وہ کس نے مقرر کیا تھا؟ وہ راولپنڈی نے مقرر کیا تھا. تصدق حسین جیلانی کے بھائی کو پاکستان کا وزیر خارجہ کاکڑ حکومت میں کس نے لگایا تھا؟ راولپنڈی نے لگایا تھا. تو تصدق حسین جیلانی راولپنڈی کے کتنے قریب ہیں، ان کا ماضی کیا ہے، ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. لہٰذا ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ریٹائرڈ جج پر مبنی کمیشن بنا کر آپ 6 حاضر سروس ججوں کو انصاف دینے کی بجائے بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ہی بیٹی بھائیوں کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور المیہ یہ نہیں ہے، اگر یہ کام افتخار چودھری کے کورٹ نے کیا ہوتا جو بعد میں سیاسی جج ہو گئے تھے بقول زرداری صاحب کے، یا یہ کام بابا رحمت کے دور میں ہوا ہوتا جو بقول آپ کے راولپنڈی کا ہی ایک پلانٹڈ قسم کے جج تھے، تو ٹھیک تھا. المیہ یہ ہے کہ یہ اس فائز عیسیٰ کے دور میں ہو رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا، جو اپنا کیس جب لڑا تھا اور جیتا تھا تو ہمیں بتاتا تھا کہ اس کے اپنے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اور جس کے ساتھ غلط ہوا ہے آج اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماتحت 6 ججوں کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہونے دے رہا ہے. یہ ظلم ہے. اور جب آپ کے انصاف کے دوہرے معیار ہوں تو پھر آپ کو اس کرسی پر بیٹھنا زیب دیتا ہے نہیں، یہ آپ خود سوچ لیں، ہم کچھ نہیں کہتے. اللہ آپ کو خوش رکھے.